السلام علیکم بھائی، اس کے پہلے سیشن کے ساتھ میں ہوں شہباز ظفر۔ آج کا ہمارا سیشن فارمیسی کے ریلیٹڈ پوچھے جانے والے جنرل کوشچن سے ریلیٹڈ ہے۔ آج کے جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نے ارلی ایجوکیشن لاہور سے حاصل کی اور بیچلر آف فارمیسی کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی اور وہاں سے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے 2007 میں ایم فل فارماسیوٹکس کیا۔ اس کے بعد آپ نے 2019 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی یونیورسٹی آف وورسبرگ جرمنی سے۔ آپ نے ایز اے کلینکل فارماسسٹ اور ایز اے ہاسپٹل فارماسسٹ بھی سرو کیا۔ میم تھینک یو سو مچ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ میم سب سے پہلا کوشچن آپ سے یہ کروں گا کہ آپ نے 1994 میں فارمیسی اسٹارٹ کی، تو اس ٹائم پر آپ کو اس پروفیشن کا خیال کیسے آیا، اور جو اس وقت جیسے ہمیں بہت سے اس پہ آبجیکشنز ہیں اس کے اسکوپ سے ریلیٹڈ، تو اس ٹائم پر آپ کا اس پہ کیا ویوز تھے؟ بیسیکلی 1993 نومبر میں اسٹارٹ کیا تھا، لیکن سے 2-3 مہینے بعد 94 بھی شروع ہو گیا۔ ایڈمیشن میرا یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی میں ہوا تھا، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ میرے سے پہلے جو 10 رول ممبرس تھے وہ چھوڑ کے جا چکے تھے، اور بعد کے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ چھوڑنے کے ہی اس میں تھے کہ فارمیسی نہیں کرنی۔ بٹ جب میں نے فارمیسی کی چند پہلی کلاسز اٹینڈ کی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ آئی ایم ایٹ دا پلیس ویئر آئی وانٹڈ ٹو بی۔ آپ دیکھیں ڈیورنگ یور چائلڈہڈ آپ جب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ وہ نئی دوائی ایجاد ہوتی ہے، اور کینسر کا علاج یا اپیلیپسی کا علاج یا کوئی الزائمرس کا علاج، اور آپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ آپ بھی کریں اس طرح سے کچھ کہ انسانیت کی جو ہے وہ خدمت کی جا سکے، ان کے دکھ میں درد میں کمی کی جا سکتی، بیماریوں کا کوئی علاج ڈھونڈا جا سکے۔ تو جب میں نے فارمیسی کے بارے میں پڑھا پہلے چند ہفتوں میں تو مجھے پتہ چلا کہ میں تو بالکل اس جگہ پہ ہوں جہاں پہ میں جانا چاہتی تھی۔ تو اب جب میں وہاں پہنچ گئی ہوں تو میں صرف سوسائٹی کے اس ڈاکٹر ٹائٹل کے پیچھے کیوں اس جگہ کو چھوڑ دوں جہاں میں ایکچولی جو میرا مشن تھا یا میں آئیڈیلائز کرتی تھی کہ وہاں پہنچوں۔ دوسرا یہ کہ میرے سبجیکٹس وائز مجھے کیمسٹری اور بایولوجی دونوں بہت پسند ہے، اور فارمیسی بیسیکلی ان دو سبجیکٹس میں ہی زیادہ انوالو کرتی ہے۔ سو I didn't have any reason to leave, and society should never be the reason to guide you what you want to do. It should be your heart, it should be your inner call. میم نیکسٹ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ فیلڈ ایکچولی میں کن اسٹوڈنٹس کے لیے بیسٹ ہے؟ ہاں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، اگر آپ کو بایولوجی پسند ہے، کیمسٹری پسند ہے، ڈرگ ڈسکوری آپ کو انٹرسٹ کرتی ہے، پیشنٹ کا بیماری سے ٹھیک ہونے کا پروسیس آپ کو انٹرسٹ کرتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ یہ بھی دے دوں کہ کیونکہ میرے جو گرینڈ فادر تھے وہ پاکستان بننے کے بعد چند ان لوگوں میں سے تھے جو فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ میں کسی جگہ پہ مطلب ایگزیکٹو پوزیشنس پہ تھے، اور میرے گھر میں ہمیشہ فارماسیوٹیکل لٹریچر موجود ہوتا تھا، بہت ساری کتابیں اور ڈاکیومنٹس موجود ہوتے تھے جو صرف دوائیوں کے میکینزم کے اوپر، اور وہ مٹیریل جو ہے وہ ڈاکٹرز اور کنسلٹنٹس کی بریفنگ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ فیسنیٹ کرتی تھی کہ صرف دوائی کی ڈسکوری نہیں، اس کا درست استعمال جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے سوسائٹی میں۔ اور آئی تھنک دیٹ اگر کسی اگر لوگوں میں یہ اس چیز کا انٹرسٹ ہو کہ وہ دوائیوں کے درست صحیح استعمال کے بارے میں شوق رکھتے ہیں یا احساس رکھتے ہیں اس کے بارے میں، تو ان کے لیے بہت اچھا پروفیشن ہے۔ جو ڈرگ ڈسکوری میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا پروفیشن ہے۔ جو ٹیکنالوجی سے منسلک ہیں ان کے لیے بھی بہت فیسنیٹنگ ہے، بلکہ سو مچ سو کہ اب آپ فارمیکو اکنامکس ہے اور بہت سارے ایسے فیلڈ ہیں جیسے میں پالیسی میں کام کرتی ہوں، تو پالیسی ریسرچ میں، تو اگر عوام کے مسائل جو دوائیوں سے اور صحت سے متعلق ہیں ان میں آپ سینسیٹیو ہیں تب بھی فارمیسی بہت اچھی فیلڈ ہے آپ کے لیے۔ تو بیسیکلی آپ کو سوسائٹی کے لینس سے چیزیں دیکھنے کے بجائے حقیقی جو ایویڈنس ہے اور شواہد ہیں، ریالٹیز ہیں، ان کی بیسس پہ اپنے ڈیسیجنس بنانے چاہیے، اور آگے راستے تو بہت بنتے جاتے ہیں۔ میم آپ نے پی ایچ ڈی جو ہے وہ جرمنی سے کی اور ایچ ای سی اسکالرشپ پہ کی۔ میم جو اسٹوڈنٹس جرمنی جا کر یا دوسرے کنٹریز میں جا کر پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا پروسیجر ہے، اور ان کو اس وقت سے جو ابھی وہ فارم بھی کر رہے ہیں تو ابھی سے کیا ان کو سوچنا چاہیے؟
سب سے پہلی بات ہے، اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے تو آپ کا ریسرچ میں کوئی انٹرسٹ آئیڈینٹیفائڈ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے آئیڈینٹیفائڈ تو اس کا مطلب ہے ابھی آپ کے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ریسرچ میں قدم رکھیں. اس کے لیے انڈر گریڈ لیول پہ ہی آپ کو جو چیزیں انٹرسٹنگ لگتی ہیں آپ کو اس پہ ٹویٹر پہ، لنکڈ ان پہ ان آتھرس کو، ان فورمس کو، ان آرگنائزیشنس کو فالو کرنا چاہیے تاکہ آپ کا ایک گلوبل پرسپیکٹو اس ایریا میں ڈیولپ ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں اس چیز کے بارے میں مزید پیش رفت کیا ہو رہی ہے اور آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں جو ہمارے سوسائٹی میں یا ہمارے ملک میں یا ہمارے ریجن میں جو صورتحال ہے اس کے ساتھ میں. کیونکہ تو ریسرچ جب آپ کو اسکالرشپ ون کرتے ہیں تو وہ بہت اینڈ سی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے اس کا کیا فائدہ ہوگا اور آپ کے ملک اور آپ کی سوسائٹی کے لیے اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو آپ کا یہ پرسپیکٹو بلڈ ہوگا اور آپ کی ریسرچ انٹرسٹ آئیڈینٹیفائڈ ہوں گے تو آپ کے لیے وہ ایک لائف میں پوائنٹ ہے جس میں آپ ریسرچ میں آپ قدم رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو انڈر گریڈ لیول پہ ہی کچھ نہ کچھ انٹرسٹ اپنے بنانے شروع کر دینا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اس شعبے میں جائے صرف اس بات سے کہ سب پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، سب ماسٹرس کر رہے ہیں تو مجھے بھی کرنا چاہیے. دس شوڈ ناٹ بی ریزن. فارمیسی ایز اے پروفیشن ایک ہولسم پروفیشن ہے اور صرف ایز اے گریجویٹ پریکٹسنگ فارمیسی کے اچھے فارماسسٹ کے طور پہ اگر آپ فنکشن کریں اور اس میں آپ اپنی کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کرتے رہیں تو بھی یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے. ہاں اگر آپ کا ریسرچ ایپٹیٹیوڈ بلڈ ہوتا ہے تو آپ اس پہ ضرور انویسٹ کیجیے، لیکن بغیر ریسرچ ایپٹیٹیوڈ کے آپ کسی کے کہنے پہ آپ کسی کو کوئی اور شعبہ پسند ہو، جینیٹک انجینئرنگ پسند ہو، فارماسیوٹیکل پالیسی کی ریسرچ پسند ہو اور آپ اس پہ کام کریں، آپ اس پہ کیونکہ ریسرچ کرنے میں آپ کا ٹائم اور آپ کا لیبر، آپ کی مینٹل اٹینشن، صحت، ہر قسم کے پہلو سے بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے اور آپ کی وہ پھر پہچان ہو جاتی ہے ساری زندگی کے لیے، آپ اس سے منسلک ہو جاتے ہیں. تو وہ آپ کسی کی کال کے اوپر کیسے کر سکتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی یور انر کال ریگارڈنگ ریسرچ ایپٹیٹیوڈ. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پڑھنا ہوگا، لنک اپنے آپ کو اوپن رکھنا ہوگا اور جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں تو پھر آپ اس پہ نہ جائیں کہ کیا ریوارڈنگ، کتنا ریوارڈنگ ہے. ریوارڈ کمز آفٹر دیٹس. چیزیں ٹائم لیتی ہیں. جب میں نے کلینکل فارمیسی کا کام کا اپنا مشن بنایا کہ میں نے کلینکل فارمیسی ہی کرنی ہے اور اس کے لیے میں نے ملٹی نیشنل کمپنیز کی آفرز اور بہت ساری چیزیں چھوڑی صرف کلینکل فارمیسی میں رہنے کے لیے. تو میں نے اپنی لائف کے فرسٹ 10 ایئرس کلینکل فارمیسی کے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے انویسٹ کیے. تو جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو کلینکل فارمیسی واز نو ویئر. There were no clinical pharmacists in public sector, especially in Pakistan. لیکن اس کو ایسے ایک مقام تک میں ضرور لے گئی کہ جس کے بعد ہر دوسرے بچے سے جب آپ پوچھیں کہ اسے کیا کرنا ہے تو وہ کہے گا کلینکل فارماسسٹ. سو دس از اٹ. سو آپ کو ویژنری ہونے کی ضرورت ہے. بات تو تب ہے کہ آپ جو ابھی نہیں موجود آپ وہ ویژولائز کر سکیں اور آپ کو کے اندر اتنی کنوکشن ہو کہ آپ اس کے لیے محنت کریں اور وہ ویژن آپ اور لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ صرف آپ اکیلے اس کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے ہوں بلکہ بہت سارے لوگ کر رہے ہوں. تبھی چینج کا پروسیس سامنے ہوتا ہے. یہ کسی ایک اکیلے کے کرنے سے نہیں ہوتا. میم آپ کا ماشاء اللہ 25 ایئرس کا اب فارمیسی میں ایکسپیرینس ہے، تو آپ ویورس کے ساتھ اپنا ورک ایکسپیرینس شیئر کریں جو آپ نے اس 25 سال میں فارمیسی کے لیے. ورک ایکسپیرینس اسی طرح سے ہے کہ انیشلی سب سے پہلے جو میں کہوں گی جو ایکچولی میڈ دا اسٹارٹ آف مائی ورک ایکسپیرینس واز مائی انوالومنٹ ان دا انٹرنشپ پروگرام ان شوکت خانم ہاسپٹل. اور دس واز ان 95 جب میں 3rd ایئر میں تھی اور ابھی ہم نے 3rd ایئر شاید پڑھی نہیں تھی اتنی اور اس ایکسپوجر نے ایکچولی دیٹ واز اے لائف چینجنگ ایکسپیرئنس. اور بہت ہم نے کنوکشن کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ انٹرنشپ کیے شوکت خانم میں اور پھر اس کے بعد وایت میں کی. یہ 2 جو انویسٹمنٹس تھے میری لائف میں انہوں نے مجھے بنایا پروفیشنلی. جو میری آؤٹ لک ہے اور جو میری اپروچ ہے پروفیشن کی طرف بوتھ فرام دا ٹیکنالوجی اینڈ انڈسٹری پرسپیکٹو، مینجمنٹ پرسپیکٹو. بیکاز فرسٹ میں وایت کے ایکسپیرینس سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیز میں نے لرن کی وہ یہ تھی کہ وایت میں آپ کسی ہاؤس کیپنگ کے پرسن سے بھی بات کریں گے نا جو ہاؤس صفائی وغیرہ کر رہے ہیں تو وہ یہ آپ کو بتائے گا ہماری وایت میں ایسا ہوتا ہے.
ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے. مطلب he had that feeling of ownership of the organization which was immense. تو میں نے پھر اس چیز کو اپنے لائف میں اپنے گولز کا پارٹ بنا لیا کہ میں کسی بھی آرگنائزیشن جب ٹیم کو لیڈ کروں گی تو اس کے ہر ممبر میں اپنے آرگنائزیشن کے ساتھ وہ اونرشپ موجود ہوگی, تبھی وہ اس میں اپنا آپ انویسٹ کرے گا. سو ان بوتھ ایسپیکٹ ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو سے یا ٹیکنیکلٹیز کے حساب سے بھی آپ بہت ساری چیزیں پریکٹیکل لائف میں جا کے لرن کرتے ہیں. اور دوسرا جو ایک ہیومین سائڈ ہے چیزوں کی, کیونکہ آپ انسانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, پیشنٹس ہیں, پرسکرائبرس ہیں, نرسز ہیں, آپ کے کو ورکرز ہیں, آپ کے مشین آپریٹرس ہیں, سوسائٹی ایز اے ہول. تو یہ صرف میکینکس یا ٹیکنیکس نہیں ہیں, اس میں ہیومین اسپیکٹ بہت زیادہ ہے. تو یو شوڈ ہیو انف ایموشنل انٹیلیجنس ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ان سب لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز اور نیڈ کو آپ نے کیسے فلفل کرنا ہے. آپ کے پاس بہت کچھ ہے دینے کے لیے, یہ دوسری بات ہے. جیسے میں آپ کو بتایا, میں نے شاپ خانے اور بائک سے بہت کچھ لرن کیا. اس کے بعد چلڈرن ہاسپٹل میں جو میرا انیشیل ایکسپوجر تھا, تو میں نے دیکھا کہ ہم جو 4 سال, ہمارے زمانے میں 4 سال ہوتے تھے فارمیسی کے, 4 سال پڑھ کے جاتے ہیں, ہمارے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے سسٹم کو دینے کے لیے. جس طرح میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایمپیولس اور غلط طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں, سرنج پلس ڈائلیوشنس کر کے رکھی جا رہی ہیں, انفیوژنس اسٹرکٹ ہو رہے ہیں, اور کوئی ریکانسٹیٹیوشن اسٹیبلٹی کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے. یہ بیسک پرابلمس میں نے جو ہے وہاں پر دیکھے. اور پھر ایوری بڈی سو کنسرنڈ اباؤٹ انفیکشن, کہ انفیکشنس ہو رہے ہیں پیشنٹس کو اور سکسیس ہو رہے ہیں, اور کیسے ہم کنٹرول کریں. سو اٹ واز اے پیٹیفل فیلنگ کہ یہ نالج کی ایکسپرٹیز صرف ہمارے پاس ہے اور ہم سسٹم میں موجود نہیں تھے. اور اب جب آپ کو موقع ملتا ہے آپ سسٹم میں موجود ہوں اور چیزوں کو بتائیں, تو آپ کے پاس بہت کچھ ہے. کون سی دوائی پرسکرائب کرنی چاہیے, کس ڈوزنگ میں کرنی چاہیے, تو انٹریکشنس کیسے اوائڈ کرنے چاہیے, سے لے کے ان کو بنانا کیسے ہے, رکھنا کیسے ہے, لگانا کیسے ہے, اور 2 دوائیوں کے بیچ میں 2 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے, اس سے اس کے انٹریکشن اوائڈ ہو جائیں گے. مگر اس میں کوئی قیمت نہیں لگتی ہے, صرف ایک مشورہ ہے جس سے چیزیں سالو ہو جاتی ہیں. اتنا کچھ ہے آپ کے پاس دینے کے لیے, آپ کیا پہلے دیں گے. تو اس میں یہ ٹپ ہے کہ آپ جب جائیں کسی بھی نئے سسٹم میں, آپ پہلے خاموشی سے انالائز کریں, سسٹم انالیسس کریں, draw down what you can give and identify what they consider as their problem. اور اس میں سے جس پرابلم پہ ان کی بہت جان جاتی ہو, جو ان کا ایکچوئل بہت بڑا ایشو ہو, اسٹارٹ ڈیلیورنگ فرام دیٹ. دس ول کریٹ یور کریڈیبلٹی. فار انسٹنس دیکھیے, میں 99 میں جب میں نے چلڈرن ہاسپٹل جوائن کیا, I graduated in November 98, so I was just I had this few months of experience after graduation. لیکن میری بات جو ہے وہ پروفیسرس تک انڈورس کرتے تھے, اور پوری کلینکل ٹیم میری بات کو جو ہے وہ مانتی تھی, اور اس کے مطابق اپنی پریکٹسز چینج کرتی تھی, کیونکہ میں نے ان چیزوں سے پوائنٹ سے ڈیلیور کرنا اسٹارٹ کیا جو ان کی نیڈ تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیشنٹ ہے اور اس کو ایپیلیپسی کے فٹس ہیں, اور ہم نے ان کو انفیوژن دیا ہے اینٹی ایپیلیپٹک کا. تھوڑی دیر تو فٹس کنٹرول رہتے ہیں, اس کے بعد میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ انفیوژن تو چل رہی ہوتی ہے لیکن فٹس کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو پھر میں نے ان کو پڑھ کے بتایا کہ دیکھیں, یہ 4 گھنٹے سے زیادہ تو اس کی اسٹیبلٹی نہیں ہے, اور آپ نے 8 گھنٹے کا انفیوژن بنایا ہوا ہے, تو یہ آپ 4 گھنٹے کا بنائیں گے تو پھر یہ ٹھیک رہے گا. تو پھر ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہ انفارمیشن کہاں سے لے کر آتے ہیں. So pharmacists should feel proud that there is a set of information which lies only with them, and they should take pride in it, and they should get their expertise developed on it. اور اس کو جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں تو آپ کی بڑی ویلیو بنتی ہے, لیکن آپ کو فلور پہ موجود ہونا. ایک پوائنٹ تو یہ کہ آپ چیزوں کو ڈیلیور وہاں سے کرنا شروع کریں جہاں سے ان کی نیڈ ہے, تاکہ وہ ریسیپٹیو ہو جائے, اور اس کے بعد وہ چیزیں جن کو وہ ابھی اہمیت نہیں دیتے وہ بھی ماننا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی پروڈیوس ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک میرے ذہن سے نکل گیا کہ شاید دوبارہ ذہن میں آ جائے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو آپ اپنی کریڈیبلٹی پروڈیوس کریں, اور دوسرا میں کیا کہنا چاہ رہی تھی, میرے ذہن سے نکل گئی بات. چلیں آگے. ایٹ لاسٹ جو اس وقت فارمسی کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کا ان کے لیے کیا میسج ہے, کہ وہ دے آر فیوچر ہیلتھ کیئر پروفیشنلس, تو ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے کہ وہ کیا کریں؟
اس وقت جو بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں، چاہے وہ فارمیسی کے ہیں، چاہے نرسنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں، چاہے میڈیکل کے ہیں، چاہے فزیوتھراپسٹ ہیں، چاہے نیوٹریشنسٹ ہیں، میرا سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے، اور وہ سمجھیں کہ خزانے کی چابی ہے. یہ والا وقت اور آنے والا وقت ایویڈنس بیس میڈیسن، کوئی بھی چیز اہمیت نہیں رکھتی سوائے ایویڈنس کے. مینس ریسرچ گائیڈڈ جو ایویڈنس پروڈیوس ہوتی ہے اور وہ پھر اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ گائیڈ لائنس کا پارٹ بنتی ہے. آپ اپنی پریکٹسز، اپنی ٹریننگ کو ان سے قریب کر لیں، خود بخود چیزیں پروڈکٹیو ہو جائیں گی، رسپانس دینے لگ جائیں گی اور آنے والے وقت کے مطابق ہو جائیں گی. پلیز اپنے آپ کو آؤٹ ڈیٹڈ چیزوں کے اوپر ڈیزائن اور بلڈ مت کریں. جب چیزیں تعمیر ہو رہی ہوں ان کو صحیح قد و حال میں تعمیر ہونا ضروری ہوتا ہے، نہ یہ کہ آپ ان کو غلط ترتیب سے پہلے بنا دیں اور اس کے بعد پھر آپ چیزیں لے کے بیٹھیں اور اس کو مرمت کرنا شروع کریں اور ساری زندگی مرمت ہی کرتے رہتے. So whatsoever your curriculum is, whatsoever the way of teaching in your institution, whatsoever the way of your faculty's methodology or examination system, nothing can stop you from checking out what lies in standard treatment guidelines, what lies in the evidence. For instance, pharmacist کے پاس BLF موجود ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پوری گراؤنڈڈ ہے گائیڈ لائنس کے اوپر. Nothing can stop you from consulting that. تو آپ آنے والے وقت کے فارماسسٹ اور ہیلتھ کیئر پروفیشن ہیں، اور آنے والا وقت جو ہے وہ عام انسان کو بھی کسی دھوکے میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے تمام انفارمیشن کو ان کے لیے بھی اوپن کر دیا. ایک عام آدمی بھی نائس گائیڈ لائن کھول کے دیکھ سکتا ہے اس میں کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اب چیزیں آپ کسی کو چھپا کے نہیں رکھ سکتے. اٹس نو مور اے مسٹری. تو اب اس آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. بلیو ان ایویڈنس اینڈ پریکٹس ایویڈنس بیسڈ میڈیسن پلیز. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور میں امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھی یہ چیز دیکھی ہے، اسپیشلی فارم ڈی کے اسٹوڈنٹس، ان کے لیے یہ سیشن کافی ہیلپ فل ہوگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.